اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج پارہ 22واں سورہ یاسین، اس کی آیت نمبر 13 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس رسول کے بھیجے ہوئے آئے۔ اذ اوصلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ فرمایا کہ جب ہم نے ان کی طرف وہ دو بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے ان کو زور دیا، قوت دی۔ اب ان سب نے کہا بے شک ہم تمہارے رب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ واقعہ یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریین صادق اور مصدوق کو انطاکیہ بھیجا۔ ایک بہت بڑا شہر تھا، اس میں چشمے تھے، کئی پہاڑ تھے، اور 12 میل یعنی یہ شہر تھا، یعنی 12 مائلز جو ہے اس شہر کا رقبہ تھا۔ وہاں کے لوگ بت پرست تھے، اور فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور دین حق کی دعوت دو۔ جب دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا۔ اس نے ان کا حال دریافت کیا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں اور تمہیں دین حق کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ بت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کرو۔ حبیب نجار نے نشانی طلب کی۔ انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ ہم بیماروں کو اچھا کرتے ہیں، اندھوں کو بینا کرتے ہیں، برس والے کا مرض دور کرتے ہیں۔ حبیب نجار کا ایک بیٹا 2 سال سے بیمار تھا، اس کی درخواست پر انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ تندرست ہو گیا، وہ ایمان لے آیا۔ واقعی کی خبر مشہور ہو گئی۔ ایک خلق کثیر نے ان کے ہاتھوں اپنے امراض سے شفا پائی اور اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ خبر پہنچنے پر بادشاہ نے انہیں بلا کر کہا کہ ہمارے معبودوں کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں وہی ہے جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو سب کو پیدا کیا۔ پھر لوگ ان کے در پہ ہوئے، انہیں مارا کوٹا، دونوں کو قید کر لیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر تیسرے کو بھیجا جن کا نام شمعون تھا۔ فعززنا بثالث، تیسرے کے ذریعے ہم نے قوت دی ان کو۔ تو شمعون اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے، بادشاہ کے مصاحبین مقربین سے راہ و رسم پیدا کر کے بادشاہ تک پہنچے، اس پر اپنا اثر پیدا کر لیا۔ جب دیکھا کہ بادشاہ ان سے مانوس ہو گیا تو ایک روز بادشاہ سے ذکر کیا کہ جو 2 آدمی قید کیے گئے ہیں ان کی بات سنی گئی تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا تو مجھے فوراً غصہ آ گیا۔ شمعون نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بلایا جائے، دیکھیں ان کے پاس کیا ہے۔ چنانچہ دونوں کو بلایا گیا۔ شمعون نے ان سے دریافت کیا کہ تمہیں کس نے بھیجا؟ انہوں نے کہا اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر جاندار کو روزی دی، جس کا کوئی شریک نہیں۔ شمعون نے کہا کہ اس کی مختصر صفت بیان کرو۔ انہوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے اسے پورا فرماتا ہے۔ شمعون نے کہا تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو بادشاہ چاہے۔ بادشاہ نے ایک اندھے لڑکے کو بلایا، انہوں نے دعا کی، وہ فوراً بینا ہو گیا۔ شمعون نے بادشاہ سے کہا مناسب یہ ہے کہ کام کر بادشاہ، کہ اب مناسب یہ ہے اپنے معبودوں سے بھی کہے کہ وہ ایسا کر کے دکھائیں تاکہ تیری بھی عزت ہو جائے، میری بھی عزت باقی رہے۔ بادشاہ نے کہا شمعون سے کہ تم سے کچھ چھپانے کی بات نہیں، ہمارا معبود تو نہ دیکھے نہ سنے، نہ کچھ بگاڑ سکے، نہ کچھ بنا سکے، نہ کچھ نفع پہنچا سکے، نہ کچھ نقصان پہنچا سکے۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں حواریین سے کہا اگر تمہارے معبود کو
مردے کو زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے۔ بادشاہ نے ایک دہقان کے لڑکے کو منگوایا جس کو مرے ہوئے 7 دن ہو گئے تھے، جسم خراب ہو چکا تھا، بدبو پھیل رہی تھی۔ ان کی دعا سے اللہ رب العالمین نے اسے زندہ کیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا میں مشرک مرا تھا، مجھ کو جہنم کی 7 وادیوں میں داخل کیا گیا۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس دین پر تم ہو وہ بڑا نقصان دہ ہے، ایمان لاؤ۔ اور کہنے لگا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ایک حسین جوان مجھے نظر آ رہا ہے جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کون 3؟ اس نے کہا ایک شمعون اور 2 یہ۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا جب شمعون نے کہا کہ دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ پر اثر کر گئی۔ اس نے بادشاہ کو نصیحت کی، وہ ایمان لے آیا اور قوم کے بھی کافی لوگ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہ لائے، وہ عذاب الہی سے ہلاک کیے گئے۔ ناظرین یہاں پر ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ شمعون اجنبی بن کر داخل ہوئے، یعنی کہیں پر اگر دین اسلام کے کاموں میں رکاوٹ ہو تو بندہ ایک اجنبی سا بن کر جا سکتا ہے تاکہ کسی پر راہ و رسم ظاہر نہ ہو کہ آپ کا کس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے دین اسلام کی خاطر۔ دوسرا یہ ہے ناظرین کہ شمعون نے وہاں کے کارندوں سے راہ و رسم پیدا نہیں کیے بلکہ ڈائریکٹلی جو بادشاہ کے مصاحبین تھے ان کے ذریعے بادشاہ تک پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ناظرین کہ دین اسلام کی تبلیغ میں ایک کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی شہر میں ہیں، کسی دیہات میں ہیں یا کسی ادارے میں جاتے ہیں تو ناظرین بجائے اس کے کہ نچلے لوگوں پر کام کیا جائے وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو سربراہ ہے اس پر کام کیا جائے اور وہ اگر راہ راست پر آ جائے تو پیچھے لوگ خود بخود راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناظرین جس ملک کا حکمران، جس صوبے کا، جس شہر کا حکمران نمازی ہو تو لوگ بھی نمازوں کی طرف آتے ہیں۔ جس ادارے میں جائے نماز بنی بھی ہو اور وہاں کا اونر خود نماز پڑھتا ہو تو پیچھے نمازیوں کو جمکٹا نظر آئے گا، اور جہاں پر اونر خود نماز نہ پڑھتا ہو تو وہاں پر خال خال نمازی نظر آتے ہیں۔ تو ایک ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جب سربراہ ہو اس پر کام کیا جائے، اگر وہ دین کی طرف آ جائے تو پھر باقی کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھا شمعون نے کس طریقے سے کام کیا اور بادشاہ نے اسلام بھی قبول کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی طرف آیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی شمعون نے صادق اور مصدوق کو بھی رہا کروایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تبلیغ سمجھ سوچ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔